أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اس مسجد میں اپنے دین کی باتیں کرنے کے تعلق سے یہ بہترین موقع عنایت فرمایا، جس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اس کے شکر کی دلیل یہ ہوگی کہ یہ جس طرح سے یہ درس شروع ہوا ہے اسی طرح سے اس میں استمرار ہو اور کنٹینیوٹی ہو، سب سے بڑا شکر یہ ہوگا۔ اگر اس میں انقطاع ہو جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک موقع دیا اپنے دین کے تعلق سے گفتگو کرنے کا، سننے سنانے کا، اور ہم نے اس موقع کو غنیمت نہیں جانا، اللہ کے اس ہدیے کو، اللہ رب العالمین کے اس انعام کو قبول نہیں کیا، اور اس کی سزا ہم کو یہ ملی کہ پھر یہ درس منقطع ہو گیا۔ تو اس لیے استمرار اور کنٹینیوٹی جو ہے یہ سب سے بڑے شکر کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنے کتاب کو پڑھنے، سننے، سنانے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس قرآن کی دعوت کو لوگوں کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان یہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے بطور احسان اسلام کی نعمت کو مکمل ہونا بتایا، جو ہمارے درمیان اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے، اور اس کو اس انداز سے سمجھنے والے جس انداز سے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، عمل کیا تھا اور اس کی دعوت دی تھی، ہمارے درمیان اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو بغیر کسی دنیاوی منفعت، بغیر کسی دنیاوی مقصد کے اللہ کے بندوں کی رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آج کا جو درس اختیار کیا گیا یا اس درس کا جو ٹاپک ہے یا جو موضوع ہے وہ اسی مجلس سے متعلق ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے افضل کام اور سب سے بہترین کام اور سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی والا کام یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے، اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء اور صفات اور اس کی خصوصیات کے ذریعے پہچانے، اور اس کے بعد اس کا حقیقی بندہ بننے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد یہی چیز ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے جو اس نعمت سے محروم ہیں، اور اسی کو قرآن کی زبان میں تبلیغ کا نام دے دیتے ہیں یا دعوت اللہ کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ جو ہے قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی یہ دونوں الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اور اسی کی روشنی میں اللہ کے وہ بندے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی خوش نصیبی اور دونوں جہان کی سعادت چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے قیمتی اوقات کو اسی کام میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جس کو بھی اس بات کی توفیق ہو گئی کہ اس نے اللہ کے دین میں اپنے قیمتی اوقات لگانے کے تعلق سے تیار کر لیا، تو آپ یہ جانیے یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے، جس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے اپنے اندر سے، اور اس کا اظہار کرنا چاہیے اپنے عمل، اپنی کوشش اور اپنی محنت سے۔ یہ چیز کہ اللہ رب العالمین بندے کو اپنا دین صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے دے اس دور میں، کہ جس دور میں اللہ کے دین کی شکل بگاڑ دی گئی ہے، اللہ کے دین کی جو صحیح شکل جس کی ترجمانی صحابہ کرام نے کی تھی اور صحابہ کرام کے شاگردوں تابعین نے کی تھی، تبع تابعین نے کی تھی یا ائمہ کرام نے کی تھی، وہ شکل بگاڑ دی گئی ہے۔ تو اگر صحیح شکل میں دین کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی اور پھر اس چیز کو آگے بڑھانے کی توفیق مل جائے، تو اس دور میں سب سے بڑی خوش نصیبی ہے بندے کی، اور سب سے بڑی سعادت ہے، جس سے بڑی سعادت کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا احساس یہاں نہیں،
وہاں ہوگا جہاں عمل کا راستہ بند ہو گیا ہوگا اور جہاں صرف جزا یا سزا ہے۔ آپ کے سامنے مبارک بھائی نے قرآن عظیم کی آیت پڑھی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور میں نے دوسری آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو خیر کی دعوت دینے کے لیے ایک جماعت، ایک امت ہونا چاہیے، جس کا کام یہ ہو کہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ اچھی باتوں اور اچھے کام کی طرف بلائے اور بری باتوں اور برے کام سے لوگوں کو روکے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دیکھیں، دعوت صحیح ڈھنگ سے اسی وقت ہو سکتی ہے جب ایمان باللہ صحیح ڈھنگ سے ہمارے دل کے اندر پایا جاتا ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرمایا وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ یعنی صحت عقیدہ، صحیح العقیدہ اگر انسان نہیں ہے تو اس کی دعوت، اس کا عمل، ساری چیزیں بیکار ہیں، اس لیے کہ وہ سب سے پہلی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کے تعلق سے اپنے بندوں کو جب حکم دیتا ہے تو اکثر آیات میں آپ یہ دیکھیں گے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اکثر جگہوں پر اللہ رب العالمین جب کسی خیر کا حکم دینے کے لیے یا کسی برائی سے روکنے کے لیے خطاب کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین عقیدے کی طرف تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اے ایمان والو، پتہ یہ چلا کہ اے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہو، تم اگر کوئی بھی عمل کرو گے تو اس عمل کا تمہیں کوئی اجر اور کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین فرمایا کہ دعوت الی اللہ کے منصب سے جڑنا یہ انسان کے لیے خیر کی علامت ہے، اچھائی کی راہ پر چلنے کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اللہ رب العالمین فرمایا اس لیے کہ اللہ کے احکام کو پڑھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، یہی سارا خیر ہے، اور اس کے برعکس جو ہے سب شر ہے۔ اس کے الٹا جتنا بھی کام ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ہے یا توحید کے خلاف ہے یا اسی طرح سے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہے یا عمل صالح کے خلاف ہے، جو بھی عمل ہے اس کے خلاف جو بھی ہے وہ شر ہی شر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور اس کی مزید وضاحت کیا کی کہ دعویٰ الی الخیر کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمیشہ امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دینا ہو چاہیے، اور نہی عن المنکر، بری باتوں سے اور برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ پورا اسلام اسی کے اندر گھرا ہوا ہے، یا تو معروف یا منکر۔ جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ معروف ہیں، اور جتنے بھی برے کام ہیں وہ کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ ان کے درجات ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا منکر اس روئے زمین پر کیا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، یہ سب سے بڑا منکر ہے۔ اس سے بڑا منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور سب سے چھوٹا منکر کیا ہے؟ جیسے منکرات تو سب سزا کے اعتبار سے، عقاب کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے کوئی بھی منکر چھوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی درجات ہیں۔ شرک کے درجے کو دوسرے گناہ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے علماء نے جو ہے منکرات کی جو تقسیم کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جو صغیرہ ہیں، جو بغیر توبہ کے معاف کر دیے جاتے ہیں، وضو کے پانی سے مثال کے طور پہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، یا عام استغفار کے ذریعے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ نیکیوں کے کام آدمی کرتا ہے اس سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، وہ صغائر ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم اللہ نے جن کبائر اور بڑے گناہوں سے تم کو منع کیا ہے، اگر اس سے تم بچ جاؤ گے تو دوسری سیئات جو چھوٹی چھوٹی ہیں، دوسرے گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ان کا کفارہ بنا دے گا، کبائر سے بچنے کی برکت میں اور کبائر سے بچنے کی وجہ سے۔
تو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک اور کفر ہے، اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید اور ایمان ہے۔ ایمان اور توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اس لیے جس کے بھی دل میں، جو بھی مومن اور جو بھی مسلمان توحید اور ایمان لے کر کے جائے گا اس دنیا سے، اس کی نجات کا تو راستہ ہے، اس کے لیے امکان ہے مغفرت کا۔ لیکن جو یہاں سے شرک لے کر کے جائے گا اس کے لیے امکان نہیں ہے مغفرت کا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو موضوع جو میں نے چوائس کیا تھا وہ یہ تھا کہ دعوت اللہ کی اہمیت اور فضیلت، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی داخل ہو گئی کہ داعیوں کی صفات، اور ضمن یہ چیز داخل ہو جاتی ہے کہ داعی کی بھی صفت کیا ہونی چاہیے۔ اگر ہم خود لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور خود ہم شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں، خود ہم شرک اور بدعات کرتے ہیں، تو پھر جن کو ہم دعوت دیں گے، جن کی ہم رہنمائی کریں گے، کس چیز کی دعوت دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے انہیں شرک، انہیں بدعات کی دعوت دیں گے۔ اس لیے کہ عربی کا مقولہ مشہور ہے کہ کل اناء یترشح بما فیہ، کہ جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے کہ نہیں؟ تو داعی اگر مشرک ہے، بدعتوں کا پابند ہے، بدعتیں اس کے یہاں پائی جاتی ہیں، سنتوں کا دشمن ہے، توحید کا دشمن ہے، ایمان باللہ کا دشمن ہے، تو وہ کیا دے گا؟ کفر دے گا، شرک دے گا، بدعات دے گا۔ تو اس لیے جو ہے داعی کو موحد ہونا چاہیے اور صحیح الایمان اور صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے قبل میں آپ کے سامنے دعوت کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں ذکر کروں جن کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر ایک جذبہ، ایک رغبت، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کی جب اتنی اہمیت ہے، اتنا بڑا فضل ہے جب اس کا، تو ہمیں اس میدان میں قدم بڑھانا چاہیے اور ہمیں اس میدان میں چلنے والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یا آپ کسی مدرسے سے قانونی طور پہ، رسمی طور پہ پڑھ کے فارغ ہوں تب ہم دعوت کے اہل ہوں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم دین کی ایک ہی بات اگر تمہیں معلوم ہے تو وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر دین کا علم رکھنے والے ہیں، کوئی 100% ہے نہیں، کوئی نہیں 100%، بلکہ صحابہ کرام کو بھی اگر آپ ٹٹول لیں تو آپ کسی صحابی کے بارے میں یہ کنفرم نہیں بتا سکتے کہ کوئی بھی صحابی اس نے الف سے لے کر کے یا تک A to Z اسلام کے سارے احکام کا احاطہ کر لیا ہو، سب کو گھیر لیا ہو، نہیں مل سکتا۔ نسبتاً کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس اس سے کم ہے، کسی کے پاس اس سے زیادہ ہے، اور ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ جس کے پاس علم کم ہے وہ اپنے سے زیادہ علم والے کا محتاج ہے، اس سے اسے سیکھنا چاہیے۔ اس لیے کسی کے بھی دل میں یہ تصور اور خیال تک نہیں آنا چاہیے کہ میں ایک عظیم مرتبے تک پہنچ گیا، ایک اسٹیج تک پہنچ گیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے پاس جاؤں اور اس سے کچھ علم حاصل کروں، کوئی معلومات کروں۔ یہ شیطان کی طرف سے اس طرح کا فکرہ اس کو برباد کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ اگر سوال میں کروں آپ لوگوں سے کہ سب سے پہلا داعی کون ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جی کون؟ سب سے پہلا داعی جس نے جنت کی طرف دعوت دی ہے، جی سب سے پہلا داعی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام۔ دار السلام کیا ہے؟ جی دار السلام جنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے اپنے بندوں کو کس طرف؟ جنت کی طرف۔ اور جنت کیسے ملے گی؟ جو دعوت دے رہا ہے اسی نے یہ کتاب نازل کی ہے کہ اس کتاب کو پڑھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اور سب سے آخری داعی کون ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے، کیسے پتہ نہیں ہے کون، کب تک آئیں لوگ اور کون آئے، لیکن پہلا داعی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے بعد کون سے دعات ہیں جن کا سلسلہ آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کون ہیں؟ جبریل امین ہیں۔ تو اس سلسلے کو اگر دیکھا جائے تو تیسرے نمبر پر حقیقی پریکٹیکل دعوت جو ہے
پریکٹیکل دعوت میں سب سے پہلا داعی کون ہے؟ اللہ سے پہلے بھی تو اللہ رب العالمین کے بعد یہ تو اللہ رب العالمین اور اس کے بعد جبریل امین، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ سلسلے دعوت ہیں، لیکن جو پریکٹیکلی عمل کر کے صحیح طور پہ جنہوں نے جو ہے اس دعوت کو آگے بڑھایا ہے قولی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ اس لیے دعوت اللہ کس کا منصب ہے؟ نبیوں کا۔ اب اس دنیا کے اندر آپ غور کریں، اس دنیا کے اندر آپ غور کریں اور آپ کو کوئی ایسی آفر ملے جو اس دنیا کے سب سے بڑے پوسٹ کی آفر ہو اور آسان بھی ہو، تو کیا عالم ہوگا دنیا والوں کا؟ خود پڑھیں گے، کوئی بچے گا نہیں، سارے کے سارے بالکل جو ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے پہنچنے کی کوشش کریں گے، اپنی ترخواست ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن دنیا کا کوئی بھی منصب اور کوئی بھی رتبہ اور کوئی بھی عہدہ دعوت اللہ کے عہدے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اتنا عظیم عہدہ ہے، اتنا عظیم پوسٹ ہے یہ، کہ اگر واقعی اس پوسٹ کو آدمی نے اختیار کیا جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو اس پوسٹ سے بڑھ کر کے کوئی پوسٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی پوسٹ کیا ہیں؟ جب تک آپ اس پوسٹ پر ہیں تب تک آپ کی موج ہے، بہار ہے، لیکن اگر وہ پوسٹ آپ کا چلا گیا تو پھر وہ موج وہ بہار آپ کی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ دعوت اللہ کا پوسٹ ایسا ہے کہ جب تک آپ اس پر قائم ہیں تب تک تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی رحمت اور اس کے کرم کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر دنیا سے چلے گئے تو جی جنت نہیں، دنیا سے چلے گئے لیکن پھر بھی دنیا میں گویا آپ زندہ ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ ہمارے درمیان ہیں، ایوب علیہ السلام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام دیگر انبیاء ہمارے درمیان ہیں، بڑے بڑے علماء ہمارے درمیان ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عثیمین، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، کوئی ہے ہمارے درمیان؟ لیکن کوئی شہر مسلمانوں کا، کوئی بستی مسلمانوں کی، کوئی حلقہ اہل علم کا ایسا نہیں ذکر ہوتا ہوگا جس میں ان کا ذکر نہ ہوتا ہو، اور جس کی زبان سے بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اسی دعوت اللہ کے پوسٹ کا نتیجہ ہے۔ آگے اور آئیے، آپ دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو ایمان باللہ کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو عمل صالح کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے جو اللہ سے دور تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اللہ رب العالمین کی معصیتوں میں مبتلا تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی دعوت میں اور آپ کی زبان میں تاثیر بخشی، اور آپ کے ذریعے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، یا اسی طرح سے کتنے مسلمان تھے جو بھٹکے ہوئے تھے، آپ کی دعوت کی برکت سے وہ صحیح راستے پر آ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، ہدایت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، ایمان کی طرف، عقیدے کی طرف، سچائی کی طرف، گناہوں کو چھوڑنے کی دعوت دی جنہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے، انہیں اس داعی کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے والے کے لیے اجر ہے۔ سوچیے آپ، سلسلہ آپ دیکھیے، آپ کے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت ملی، اس کے ذریعے اس کے خاندان کو ہدایت ملی، اس کے خاندان کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے بچے پلے بڑھے پرورش پائے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، پھر وہ منتشر ہوئے دنیا کے اندر، ان کے ذریعے ایک حلقہ بڑھتا گیا۔ آپ تصور کرتے جائیے، پہلا سبب کون ہے؟ آپ ہیں، اور آپ سے پہلا سبب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھاتے میں کس قدر اجر جمع ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا موسم آتا ہے تو کہتے ہیں ایک قربانی اللہ کے نبی کے نام کی کریں گے،
قربانی کی تعلیم کس نے دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ جو بھی قربانی کریں گے جتنا اجر ملنا ہے آپ کو اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، پھر الگ سے قربانی خاص کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جہالت ہے کہ ایک قربانی اللہ کے اپنے یہاں گائے کے اندر یا اونٹ کے اندر قربانیاں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ایک نام اللہ کے نبی کا بھی ڈال دیں، ضرورت ہی نہیں، ڈالو یا نہ ڈالو، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر دعویٰ نہیں، دعویٰ تو بہت ہے لیکن صحیح طریقے پر اگر تم چل رہے ہو تو یقین مانو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھاتے میں امتی کے ہر فرد کا اتنا ہی ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوئے جتنے لوگ بھی دعوت کا کام کریں گے اور وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے تو ان کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ قیامت کے دن صرف ایک نیکی کی قیمت کتنی ہے؟ کتنی قیمت ہے ایک نیکی؟ مثال فرض کر لیا جائے، ایک مثال، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا محروم ہو جس کا پلڑا برائیوں کا جو ہے بھاری ہو جائے اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر کسی کا پلڑا ہلکا ہو گیا، صرف ایک نیکی کی کمی ہے، تو بتائیے اس کی کتنی قیمت بنے گی جنت میں جانے کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ اس دنیا میں سب سے پیاری کیا ہوتی ہے؟ اولاد، ہے کہ نہیں؟ اولاد کے لیے حلال حرام الٹا سیدھا اپ ڈاؤن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کھانے کو مل رہا ہے، یہاں پر بے ایمانی ہے، وہاں پر بے ایمانی ہے، وہاں پر کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، یہاں پر معاملہ چل رہا ہے، کس کے لیے؟ اعلیٰ اولاد کے لیے۔ اور قیامت کے دن اس اولاد کی قیمت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین سے بندہ کہے گا اللہ میرے بیٹوں کو بھی لے لے، بھی بنی، اور بیوی کے لیے لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دھرم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اسی بیوی کے لیے کے تعلق سے کیا تصور ہوگا؟ جب جہنم کا عذاب سامنے ہوگا، ہلاکت اور بربادی ہوگی، تو کیا کہے گا؟ اللہ بیٹوں کو بھی لے لے، بیوی کو بھی لے لے، وصاحبتہ، اور بھائیوں کو۔ آج اگر کہیں کوئی معاملہ ہو جائے اور کوئی کسی کے بھائی کو برا بھلا کہہ دے یا ایک ہاتھ مار دے تو ہمارا اور آپ کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہم ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قیامت کے دن وہی بھائی کیا ہو جائے گا؟ اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ وصاحبتہ واخی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وفصیلتہ التی، خاندان کنبہ قبیلے کا مسئلہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا خاندان کو بھی قربان کر دے گا وہ۔ ثم ینجی، اور یہ سب قربان کرنے کے بعد اس کی تمنا ہوگی کہ نجات مل جاتی اس کو، لیکن اللہ کیا فرمائے گا؟ کل اللہ ظلم کرے گا، ہمارے بدلے میں آپ کو ڈالے گا؟ کیوں ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا۔ تو قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دوڑتے ہوئے پھریں گے، باپ بیٹے سے کہے گا، بیٹا باپ سے کہے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے کہ ایک ہی نیکی کم پڑ رہی ہے، اگر عنایت ہو تو میں نجات پا جاؤں۔ تو کیا جواب ملے گا سب کا؟ کہے گا یہی تو ہم کو بھی خطرہ ہے کہ ایک نیکی کی وجہ سے نہ ہلاک ہو جائیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور وہ ایک نیکی نہیں، ہزاروں نیکیاں، سینکڑوں ہزاروں بلکہ ملینوں نیکیاں یہاں اس دنیا میں کمانے کے لیے کوئی محنت ہے؟ کوئی مشقت ہے؟ کوئی مشقت نہیں۔ پیسہ اکثر اوقات تو پیسہ بھی نہیں لگتا ہے، صرف وقت لگتا ہے، صرف وقت لگتا ہے۔ کسی کو آپ نے دیکھا کوئی غلط کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ راستے سے گزر رہے ہیں، کسی کو دیکھا کوئی سگریٹ پی رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بھائی مسلمان، آپ نے اس کو سلام کیا، دعا کیا اور کہہ دیا بھائی دیکھیں یہ نقصان دہ ہے آپ کے لیے کئی ناحیوں سے، ایک تو صحت کے لیے مضر ہے، دوسرے مال برباد ہوتا ہے، اور تیسرے اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہوتی ہے، گناہ ملے گا آپ کو، آپ اس سے باز آئیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس دعوت کی وجہ سے وہ اس کو ترک کر دے یا سوچنے پر مجبور ہو جائے، آپ کا لگا کچھ نہیں، لیکن اور اگر وہ نہ بھی چھوڑے تو اللہ آپ کو ثواب نہیں دے گا؟ آپ نے اپنا کام کر دیا، اب باقی آگے ہدایت دینا، توفیق دینا، سوچنا، چھوڑنا، ترک کرنا اس کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ لست علیہم بمسیطر، آپ سب کو زبردستی بنوانے والے نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں کہ نہیں ماننا ہی پڑے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا ہے اس حکم کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔
اگر یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے تبلیغ نہیں کی. لیکن اکثر جگہوں پر یہ آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کسی کو لا کر کے راہ راست پہ کھڑا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا مسلمان نہیں ہوئے، بڑی کوشش ہو گئی لیکن ہدایت قسمت میں نہیں لکھی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، بہت تکلیف ہوئی. ظاہر سی بات ہے کافی مدد کی اور جو ہے بہت بڑا سہارا بنے، ایسے وقت میں سہارا بنے کہ جس وقت میں کہ انسان جو ہے ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. بہت ساتھ دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہی، تمنا رہی، آخری وقت میں غرغرے کے وقت ایک استثناء، ایک خاص حالت جس وقت میں توبہ نہیں قبول ہوتی ہے، اس وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ میرے کان میں ہی کہہ دیں تو میں اللہ کے سامنے اسے حجت بنا کے، دلیل بنا کے پیش کروں گا اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے کان میں میرے چاچا نے کلمہ پڑھا تھا تو اس کی برکت سے نواز دے. لیکن نہیں ہو پائی توفیق اور نہیں مل سکی ہدایت کوشش کرنے کے باوجود. تو ہمارا کام کیا ہے؟ بتانا، واضح کرنا راستے کو، اور آگے اللہ اسے ہدایت دے، وہ سوچے، وہ اس کا کام ہے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہوئے تو قرآن کی آیت نازل فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں اسے نہیں ہدایت دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ابو جہل، ابو لہب یہ لوگ مسلمان نہ ہو جاتے؟ ضرور ہو جاتے، لیکن ہاتھ میں ہدایت نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرتبہ کس کا ہے؟ دعوت اللہ کا، نبیوں کا ہے. اللہ رب العالمین نے نبیوں کی خاص جماعت کو دعوت کے لیے ہی مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی خالص عبادت کی طرف بلائیں اور بندوں کی عبادت سے نکال کر کے بندوں کے رب کی عبادت کے ساتھ جوڑ دیں. اور یہی سارے انبیاء کی دعوت رہی. اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ نبیوں کی شریعتیں تو الگ رہیں، نماز کا طریقہ، تمام امتوں پر نماز فرض کی گئی ہے، لیکن طریقے اس کے الگ الگ رہیں. ایک چیز ہے جس میں سارے انبیاء متحد ہیں، وہ ہے دعویٰ الی التوحید، ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت، عقیدے کی دعوت. اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. اگر یہ صحیح نہیں ہوا تو پھر کوئی بھی عمل کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر عقیدے کی اہمیت کو لوگوں نے سمجھا نہیں. اسی لیے دیکھیں کہ جو ہے معمولی سی بات میں عقیدے بالکل ضائع اور برباد ہیں. ابھی ہم نے جو ہے آج ہی ایک صاحب نے جو ہے ہم کو ایک کلپ بھیجی، ساؤنڈ کلپ، ٹی وی چینل ہے مدھیہ پردیش سے، اس نے کوئی تعویذ بنایا ہے لاکٹ کی شکل کا، اور اس میں آیت الکرسی ہے اور کیا نام ہے قل هو اللہ ہے، اور اس میں کعبے اور مکے کی شکل بنائی ہوئی ہے، اور ایڈورٹائز ہو رہا ہے کہ اس کو خالی آپ دیکھ لیں تو آپ کی گھر میں برکتیں نازل ہونے لگیں گی، آپ مالدار ہو جائیں گے. اور اللہ رب العالمین اس عورت کو جو ہے مزید علم کی دولت سے نوازے. ایک عورت ہے، اس نے فون کیا اور فون پہ کانٹیکٹ کیا اور اس سے سوال کیا مولوی سے کہ یہ سب جو تم فضائل بیان کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی نے کہاں بتایا ہے، بتاؤ. پوچھا اس نے کہ بتاؤ، تو وہ گھما رہا ہے آدمی ٹی وی پر، وہ پوچھ رہی ہے یہ سب اللہ کے نبی نے کہاں بتایا ہے، اس کا کم سے کم ریفرنس دیجئے، حوالہ دیجئے. تو کہتا ہے کہ آپ کو آیت الکرسی کا ترجمہ معلوم ہے؟ یہ اس کا جواب ہے. ہمیشہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جب آپ ان سے پروف مانگیں گے کہ بھئی اللہ کے نبی نے تو دین مکمل کیا نا، تو آپ جو دین کے نام پہ کر رہے ہو اس کا پروف تو ہونا چاہیے، نہ قرآن میں یا حدیث میں ہونا چاہیے. المہم وہ اس کو گھماتا رہا. اخیر میں ایک بات اس نے یہ بھی کہی، اس نے کہا کہ سب سے اچھی چیز دنیا میں اور سب سے عزت کی چیز دنیا میں دولت ہے. تو اس عورت نے پوچھا کہ جو ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ مال اور دولت سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے عزت کی چیز ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ علم جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی معرفت ہو، اس کی پہچان ہو، اس کی عبودیت کو ادا کیا جائے، وہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ نے یہ کہاں سے فلسفہ لایا؟ بہرحال وہ خاموش ہو گیا، اس نے کاٹ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے، یہ کیا نام ہے، ہندو لاکٹ ٹائپ کی ایک چیز لٹکاتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا نام رکھتے ہیں اس کا، ہنومان چالیسا بیچ رہے واش میں. ہاں اسی سے شبیہ ملتی جلتی یہ مسلمانوں نے شروع کر دیا. اس طرح کی بدعقیدیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، اس لیے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ عقیدہ برباد کرنے کے بعد اس کو جانے دو،
یہ کسی بھی وادی میں رہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہم نے اس کا عقیدہ برباد کر دیا، اپنا جہنمی ساتھی بنا لیا۔ اس لیے شیطان کا حملہ ہمیشہ عقیدے پر ہوتا ہے، اور اس طور پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عقیدے کی اہمیت، اس کی حقیقت جاننے کے تعلق سے غافل کر دیتا ہے اور صرف اعمال کی طرف کھینچتا ہے۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز ہے عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سب سے پہلی دعوت کس چیز کی ہے؟ توحید کی ہے، عقیدے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیا ندا لگاتے رہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی زبان سے کہو، کہنے کا مطلب اس کو سمجھو، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ اور اس خصوصیت کو کفار مکہ فوراً سمجھ گئے تھے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان لگایا تو ابو لہب نے کیا کہا؟ تبا لک لہذا جمعتنا، بربادی ہو تمہاری، اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا۔ اور فوراً ان لوگوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، لا الہ الا اللہ کے ذریعے یہ ہمارے سارے معبودوں کو چھوڑوا دینا چاہتا ہے، سارے معبودوں کو کٹوا کے ایک ہی معبود کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب چیز ہے، عجیب و غریب چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں لوگوں کو عقیدے کا فلسفہ سمجھایا، جو کہ مدنی زندگی سے بڑھ کر کے ہے 13 سال کی زندگی، اور مدنی زندگی 10 سال کی زندگی ہے۔ عقیدے کے فلسفے کو 13 سال تک سمجھایا، اس کے بعد مدینے کے اندر جو ہے شرائع اور احکام اور اس طرح کی چیزیں نافذ ہوئیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی نظر میں کیا رکھنا ہے کہ یہ جو ہے منصب بہت عظیم ہے دعوت اللہ کا، اور اس کی جس کو توفیق ہوتی ہے اس کو اپنے دل میں یہ بات رکھنا چاہیے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ تصور ہوگا، یہ خیال ہوگا کہ ہم اس راستے میں لگے ہیں، اس بات کی ہم کو توفیق ہوئی ہے، اور پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ نے محبت کی وجہ سے ہم کو اس کے لیے چنا ہے، تو کبھی ہمارے اندر کسل اور سستی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ دن رات ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ اس کو ہم کس قدر ڈیولپ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم اس بات کو، اس حقیقت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ سستی اور کاہلی نہیں آئے گی۔ اور جس انسان کو اس بات کی توفیق ہو گئی، آپ دیکھ لیں سلف صالحین کا جو ہے کی سیرتوں کا مطالعہ کر لیں، صبح ان کے پاس کھانے کے لیے ہے تو شام کو نہیں ہے، شام کو ہے تو صبح نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہے، کبھی بھی ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی کہ شام کو ہمارا کیا ہوگا، صبح ہمارا کیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت میں ہم لگے ہوئے ہیں، رازق وہی ہے، تو اگر ہم اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کو اس دنیا میں برقرار رکھنے کے لیے ضرور کوئی سبیل اور کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ اور اس طرح سے انہوں نے ایک مثال قائم کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تم خیر امت اسی لیے ہو، خیر امت کا تمام امتوں میں سب سے بہترین امت، سب سے بہترین لوگ، سب سے اچھے لوگ اس لیے ہو کہ تم دعوت کا کام کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ دعوت کا کام ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے کہا خاص طور سے چنا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں لیکن دعوت کا کام کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم کھیت کے اندر کھیت کی جوتائی کر رہے ہیں اور گھر آئے کپڑا پہن کے ہم نے کیا میدان دعوت میں ہم اتر گئے۔ نہیں، دعوت کے لیے ضروری ہے کہ کس چیز کی دعوت دیں، تو اس سے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے سیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ فاقد الشیء لا یعطیہ، عربی کا مقولہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ کیا دے گا، ہے ہی نہیں اس کے پاس تو دے گا کیا۔ دعوت کے میدان میں نکلے ہیں، علم سے محروم ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اگر علم نہیں ہے تو علم کے اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ تو علم تو نہیں پھیلائیں گے لیکن جہالت پھیلے گی۔ تو اس لیے جو ہے دعوت سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے تعلق سے ہمیں اس بات کو فکس اور متعین کرنا چاہیے کہ کن لوگوں سے علم حاصل کیا جائے، کن لوگوں سے۔ اب آپ چلے جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس، وہ جماعتوں میں نکلتا ہے کہ ہمیں علم سکھا دیجئے، تو کیا سکھائے گا؟ اس کے پاس تو میڈیکل کے تعلق سے کوئی بات سیکھنی سیکھ لیں۔ انجینئر کے پاس سکھائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے آپ عقیدے کے مسائل کچھ بتا دیں، تو وہ تو خود ہی محتاج ہے، اندھا ہے، تو نابینا تو راستہ نہیں دکھلا سکتا۔ اس لیے شریعت کا علم، جس طرح سے انسان میڈیکل لائن میں
کہاں جاتا ہے؟ میڈیکل کالج میں جاتا ہے یا انجینئرنگ کالج میں جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے میڈیکل کالج میں جاتا ہے. انجینئرنگ چاہیے اس کو تو جس قسم کی انجینئرنگ چاہے اس قسم کے کالج میں وہ جا کر کے کتنے اس کا پورا کورس کرتا ہے. اس کے بعد وہاں سے سرٹیفکیٹ لیتا ہے, پھر میدان میں اترتا ہے, پھر کہیں اس کو نوکری چاہیے تو پھر کمپنی اس کو دیکھتی ہے اس کے پرسنٹیج کیا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, اس کی قابلیت کیا ہے, اس کے بعد اس کو اس پوسٹ پہ رکھتی ہے. دنیاوی پوسٹ کا یہ حال ہے. اور دینی پوسٹ کے تعلق سے داڑھی بڑھا لیجئے, کرتا پائجامہ پہن لیجئے اور اس کے بعد جو ہے شیخ بن جائیے. ہے کہ نہیں ایسا؟ ایسے ہی ہے. بلکہ بعض دیکھیں بہت سارے لوگ شوق میں رکھتے ہیں داڑھیاں, یا بہت سارے لوگوں کی داڑھی ایسی رہتی ہے جس سے آپ تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم. کچھ لوگوں کی داڑھیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہے اس سے تمیز نہیں ہو پاتی ہے. اور خاص طور سے جو جاہل ہیں, یا جیسے اپنے یہاں سکھ ہیں تو ان کی داڑھی رہتی ہے, اور بہت سارے لوگ مطلب یہ اس کو باندھے رہتے ہیں, یا بہت سارے لوگ چھوڑے بھی رہتے ہیں تو وہ اپنی داڑھیاں نہیں کاٹتے ہیں. بہت سارے لوگ جن کو علم نہیں ہے, جہالت ہے, وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں تو بہت بڑا شیخ ہے نا داڑھی کی وجہ سے. تو یہ داڑھی علم نہیں ہے, یا لباس علم نہیں ہے. اس لیے جو ہے اگر کوئی انسان شیر کا خول پہن لے تو وہ شیر نہیں بن سکتا ہے. اسی طرح سے آدمی اگر لباس پہن لے, داڑھی رکھ لے تو وہ اس سے عالم نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کو فکس کرنا چاہیے کہ علم کا چشمہ کہاں ہے. اس کے لیے مدرسہ ضروری نہیں ہے, مدرسہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو وہاں نظامی طور پہ تعلیم ہوتی ہے, گرامرس وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں, آدمی پڑھ لے گا تو مزید اس کے اندر قوت ملے گی. لیکن وہ شرط اساسی اور بنیادی شرط نہیں ہے کہ اب آپ کو شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو مدرسے میں ہی داخل ہونا پڑے گا. اگر آپ کے اندر شوق ہے, ذوق ہے, اور پڑھنے کا بھی آپ کو پڑھائی بھی معلوم ہے آپ کی زبان میں, اردو میں, عربی میں, اور آپ کے پاس رہنمائی کرنے والا امانت دار, اللہ کا خوف رکھنے والا عالم ہے, تو اس سے ربط رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں, کتابوں کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں, بہت سارے مسائل میں آپ جو ہے الجھ جائیں گے, آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس گتھی کو ایک عالم ہی سمجھا سکتا ہے, اس کو بتا سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں داعی کی صفت سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے کہ جس چیز کی وہ دعوت دینا چاہتا ہے اس کا علم ہو. جس چیز کی دعوت دینا چاہتا ہے, یہ نہیں ہے کہ سارے علوم, کتنے علوم, 13 یا 14 علوم قرآن سمجھنے کے لیے, ہے کہ نہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نہ آپ اتنے علوم حاصل کر سکتے ہیں, نہ قرآن کے پاس پہنچ جائیں گے. لیکن نہیں, الحمدللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت باریک نہیں ہیں, اس میں بہت زیادہ ذہن کو دباؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سمجھ میں آئے. کچھ باریکیاں ہیں جو علماء کے ذریعے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. جیسے نماز کے مسائل ہیں, اس میں کوئی باریکی ہے؟ کوئی باریکی نہیں ہے. احادیث موجود ہیں, اس کو آپ پڑھیں, اس کے حساب سے پریکٹیکل کریں. اسی طرح سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں, حج کے مسائل ہیں. کچھ مسائل ایسے آپ کو آئیں گے جو اس دور میں نئے مسائل ہیں, تو ان نئے مسائل کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کہ وہ دلائل کی روشنی میں ان مسائل کو سوچیں گے کہ یہ مسئلہ کس مسئلے سے مشابہت رکھتا ہے, تاکہ اس کو اس سے جوڑا جا سکے. تو یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عام طور پہ اللہ کا دین واضح اور بالکل کلیئر ہے, اور اس کو خود قرآن فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو سمجھنے والے کدھر ہیں؟ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ قرآن کو سمجھو, آؤ اللہ کے دین کو سمجھو. اور ہم کیا کہتے ہیں بھائی تم قرآن کے قریب نہیں آنا, اس لیے کہ 14 علوم آپ کے پاس چاہیے. منطق چاہیے, فلسفہ چاہیے, نحو چاہیے, صرف چاہیے, اصول فقہ چاہیے, فقہ چاہیے, اصول حدیث چاہیے, حدیث کے علوم چاہیے. آدمی, ایک نارمل سا آدمی جس کو ان علوم کا نام بھی نہیں معلوم تھا, جب وہ سمجھے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو بہت بڑی وادی ہے جس میں جو ہے گھسنا بھی ہلاکت کا سبب ہے. اس لیے مولوی صاحب کے پیچھے رہنے دو, جو کہیں ویسے ہی چلتے جاؤ, نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وادی میں گھسو تو نکل نہ سکو. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن کے قریب جب بندہ جائے گا تو ہماری گتھی کھل جائے گی, پتہ چل جائے گا لوگوں کو. مثال کے طور پہ صحیح بخاری آپ پڑھنا شروع کریں گے, اگر آپ متعصب نہیں ہیں اور آپ ہر دھرمی نہیں ہیں, آپ پڑھتے جائیں گے, نماز کے مسائل دیکھتے جائیں گے, عقیدے کے مسائل دیکھتے جائیں گے, تو کہیں گے بھئی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, ہماری نماز تو اس طرح سے ہے, ہمارا مسئلہ تو اس طرح سے ہے, حدیث میں اس طرح سے ہے. تو پھر مولوی صاحب کی کھچائی شروع ہو جائے گی. اور یہ خود میرا ڈائریکٹ ایک صاحب سے اس موضوع پر ڈسکس ہوئی, اور جو ہے ایک طرح سے بحث ہوئی. وہ آدمی ہمارے اوپر بہت ناراض, بہت دنوں سے ناراض تھا. بہرحال
ہم نے کچھ شباب کو جو ہے اتباع سنت کا مفہوم ہے نا، تقلید اور یہ فلسفے جو بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو اتباع سنت کے مفہوم کے تعلق سے ایک کتاب ہم نے نوجوان جو لوگ تھے جن کو جذبات اور شوق تھا، ہم نے ان کے درمیان تقسیم کی اور اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوا۔ تو اب جب اس کا فائدہ ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے جو انسان کسی کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کو ہدایت کی راہ مل رہی ہے تو اس کا دامن تو پکڑے گا جا کے کہ تم نے کہاں ہم کو تاریکی میں رکھا تھا، حقائق تو یہ ہیں اور تم نے حقیقتوں سے بہت دور رکھا تھا۔ تو اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ کہے گا اس کے اندر تو وہ صلاحیت نہیں تھی، یہ ضرور اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے۔ اب اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہرحال وہ پتہ کرتے کرتے وہ سارا الزام میرے سر آیا کہ یہ مولوی ہے ان لوگوں کے پیچھے۔ خاص طور سے ایک افغانی لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، ہاں بڑی مشکل سے وہ لائن پر آیا تھا، لیکن جب مشکل سے وہ لائن پہ آیا تو جتنے لوگ نیٹ ورک میں تھے مولوی صاحب لوگ، ان کی خوب کھنچائی کی اس نے۔ تو جب خوب کھنچائی کی تو وہ اس کا سارا غصہ ان لوگوں کا میرے اوپر آیا۔ تو جو امیر منطقہ تھا، ایریے کا امیر تھا، ہم ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، ہم نے السلام علیکم کہہ لیا، میں جانتا تھا جواب نہیں دے گا، بہت غصے میں آدمی رہتا ہے، پھر بھی ہم نے کہا سلام کر لیتے ہیں۔ تو سلام کرتے ہی اس کا غصہ باہر آ گیا، اس نے کیا سلام کرتے ہو، فتنہ کھڑا کر رکھا ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی بتائیں کیا فتنہ ہے، ہم تو نہیں جانتے کوئی فتنہ ہم نے کھڑا کر رکھا ہے۔ کہا کیا ضرورت ہے اتباع سنت کتاب اور نماز نبوی، ایک نماز نبوی جو ہے ان کی جو ہے شفیق الرحمان صاحب کی ہے، پاکستان کے ہیں، اچھی کتاب ہے نماز نبوی کے موضوع پر۔ تو وہ ہم نے شباب کے درمیان، تو اس حساب سے لوگ جو ہے الحمدللہ آئے، تو کہا یہ سب کتابیں منگانے کی کیا ضرورت تھی، لوگوں کے درمیان اچھا خاصا دین کا کام ہو رہا تھا۔ تو ہم نے کہا یہ دنیا کا کام تھا کیا، نماز نبوی ہے، آپ کو اگر کسی مسئلے سے اختلاف ہے تو آپ اس کو جو ہے سمجھوتے کے ذریعے ہمارے سامنے لائیے کہ دیکھیے یہ مسئلہ یہاں غلط ہے اور حدیث میں قرآن میں یہ ہے، ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں یا جس نے لکھا ہے اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں غلط کیا، لیکن صرف جھگڑا کرنے سے تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا کہ جو ہے حدیث کا ترجمہ فتنہ ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلانا فتنہ ہے، لوگوں کو آباء و اجداد کی تقلید سے نکال کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنت میں لگانا فتنہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اب کوئی جگہ فتنے سے خالی ہو، اس لیے کہ الحمدللہ قرآن و سنت کی دعوت ہر جگہ عام ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم سب سے اساسی اور سب سے بنیادی چیز ہے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر یہ رکھنا چاہیے کہ یہ منصب اللہ رب العالمین نے انبیاء کو دیا تھا، اور اس منصب پر جتنے لوگ بھی آئیں گے ان کے اندر مشابہت ہوگی انبیاء کی۔ اور انبیاء کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کیا ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور جو آدمی کسی کا وارث ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے چھوڑے ہوئے انسان کا طریقہ جو چھوڑا ہے، جو دولت چھوڑی ہے، جو دن چھوڑا ہے، اس کا وہ وارث بنتا ہے۔ نبیوں نے کون سا طریقہ چھوڑا ہے؟ وہ علم کا طریقہ چھوڑا ہے، علم نبوت کا، علم الہی کا۔ دینار و درہم نہیں چھوڑے ہیں، بلکہ کیا چھوڑا ہے؟ علم نبوت، وہ علم جس کے ذریعے انسان کی جہالت دور ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے اس کا رشتہ جڑتا ہے، اللہ رب العالمین سے اس کے رشتے کے اندر انتہائی مضبوطی آتی ہے، کفر، شرک اور اس طرح کے خرافات سے بچتا ہے، وہ علم ہے۔ اور اس علم کے وارث کون ہیں؟ جو اس نبوت کے علم کو حاصل کریں گے، اور جو علم کو حاصل کریں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ انبیاء کے وارث ہوں گے، اور جو انبیاء کے وارث ہوں گے ان سے بڑا مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جس طرح سے مقام ہم اس دنیا میں حاصل کریں گے دعوت کے، اسی طرح سے ہمارا درجہ آخرت کے اندر ہوگا، نبیوں، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا۔ اور یہ ساری کے سارے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ جنتی لوگ ہیں، جن کو جنت میں اللہ رب العالمین جگہ دے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے بعد دعوت کے میدان میں ہمیں سچائی کا پیروکار ہونا چاہیے، صدق۔ اگر داعی سچا نہیں ہے تو پھر اس کی دعوت میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اس کا عمل ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، اس پہ ہم عمل پیرا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کی فضیلت میں ہم پوری رات تقریر کر جائیں اور پتہ یہ چلے کہ جو ہے امام صاحب خود ہی فجر کی نماز میں غائب ہیں، اس تقریر کا کیا فائدہ ہوا؟ سچائی کی فضیلت ہم لوگوں کے درمیان بیان کریں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور علاقے میں سب سے مشہور جھوٹا کون ہے؟ مولوی صاحب ہیں۔
اسی طرح سے اور دوسری چیزیں ہیں. سچائی یہ انسان کی اور ایک داعی کی دعوت کی کامیابی کی علامت ہے سب سے پہلی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. کہا کہ اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی جو ہے نیکی کی راہ پر لے کے جاتی ہے، اور نیکی کہاں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی. اور جھوٹ کے تعلق سے کیا کہا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹ سے. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. اس لیے کہ جھوٹ برائی کی راہ پر لے جاتی ہے اور برائی جہنم کے راہ پر. تو سچائی داعی کی سب سے اہم ترین صفت ہے. اسی طرح سے داعی کے اندر تواضع ہونا چاہیے، خاکساری ہونی چاہیے، انکسار ہونا چاہیے، بڑک پن نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح سے اپنے اندر صفت نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ لوگ اس کے قریب آنے سے ڈریں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک حلیہ وہ بنائے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کے قریب آنا چاہے، ان سے کچھ پوچھنا چاہے تو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. یا اس طرح سے اگر مطلب یہ ہے کہ وہ دعوتی کام میں آدمی مشغول ہے، اس کے پاس کم وقت ہے، تو اسے چاہیے کہ ایسا وقت نکالے کہ جس میں لوگ اس سے مل سکیں اور اپنے دینی پیاس کو بجھا سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں خلفائے راشدین یا جو بھی اس امت کے نیک اور صالح عمراء، علماء، حکام گزرے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ عام لوگوں کے لیے ایک خاص وقت رکھتے تھے جس میں ہر آدمی آ کر کے مل سکے اور اپنی پریشانی اور اپنی جو ہے ضرورت رکھ سکے. تو تواضع اور خاکساری یہ بہت بڑی چیز ہے. اور دعوت کا کام چونکہ دشمنی کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ دشمنی کا. اس لیے کہ دعوت کے میدان میں جب آپ اتریں گے تو کیا ہوگا؟ دعوت ٹائم ہو گیا، ختم کیا جائے. کیا ارادہ ہے؟ اچھا چلو مختصر کر دیتے ہیں. دعوت کے میدان میں جب ہم آپ اتریں گے تو سب سے پہلے کس کی دشمنی ہم مول لیں گے؟ شیطان کی. سب سے پہلا دشمن کون بنے گا؟ شیطان بنے گا. اور شیطان کی دشمنی بڑی معمولی نہیں ہے، بڑی خطرناک ہے. اس لیے کہ شیطان کی چال آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ہوتی ہے، ہر طرف سے ہوتی ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. شیطان کہتا ہے میں آؤں گا آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور اس طرح سے ان کو میں پھنساؤں گا کہ اکثریت کو کھینچ لوں گا. اکثر کو آپ شاکر نہیں پائیں گے. شاکر کا مطلب اپنا مخلص بندہ نہیں پائیں گے. اللہ سے مخاطب ہے شیطان. تو سب سے بڑا دشمن کون؟ شیطان. اس کے بعد پھر دشمنی منتقل ہوتی ہے کس کی طرف؟ جنہوں نے شیطان کی پیروی کی ہوئی ہے. توحید کا سب سے بڑا دشمن کون؟ شیطان. اور توحید کا انسانوں میں سے سب سے بڑا دشمن کون؟ جو شیطان کا پیروکار ہے، جو شرک اور خرافات اور بت پرستی میں مبتلا ہے. اسی لیے اگر آپ جائیں اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے علاقے میں، تو وہ چیز جس کو اسلام نے مطلقاً حرام کر دی ہے کہ کسی بھی، چاہے وہ نبی ہو، پیر ہو، ولی ہو، مرشد ہو، کوئی بھی ہو، اس کی قبر کو پکی نہیں بنایا جا سکتا ہے. اسلام میں حرام ہے. نہ اسے پکی بنایا جا سکتا ہے، نہ اسے چونا گچ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے کتبے لگائے جا سکتے ہیں کہ یہ فلاں 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 تھا، اتنا اچھا تھا، اتنا برا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں. لیکن آج پکی ہی نہیں بنی، بلکہ اس کے اوپر عمارت کھڑی کر دی گئی، قبہ کھڑا کر دیا گیا، اور وہاں سے شرک کے مناظر آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے. اب آج اگر آپ جا کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے اگر کہیں کہ میرے بھائیوں، کتنے بھی پیار سے، کتنی بھی محبت سے اور کتنی بھی نرم انداز میں آپ ان سے کہیں کہ بھائیوں یہ سراسر یہ شروع سے آخر تک اسلام میں حرام ہے، یہ شرک کے ذرائع اور اسباب ہیں، یہ شرک کی شکلیں ہیں، یہ حرام ہیں، تو پھر آپ کو وہاں سے کیا جواب ملے گا؟ اگر آپ کے اوپر رحم ہوا، آپ کے اوپر کرم ہوا، تو گالیاں اور وہابی کا لقب مل جائے گا. اتنا تو ملنا ہی ملنا ہے. اور اگر رحم و کرم کا مادہ ختم ہو گیا تو جوتے، چپل اور لاٹھیاں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہمارے معاشرے میں ہے. یہ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی پیروی کی ہوئی ہے. تو اب جب
ہم ایسے میدان میں اترے ہوئے ہیں کہ ہر چہار جانب سے توحید اور سنت کے دشمنوں کا تیر ہمارے اوپر چلے گا، تو ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ علم تو ہم نے سیکھ لیا، دعوت کے میدان میں تو ہم آ گئے، اور اب جب دعوت کے میدان میں پریکٹیکل ہم آ گئے تو پھر دشمنوں کا گھیرا ہمارے اوپر ہو گیا۔ کہیں ادھر سے تیر آ رہی ہے زبانی طور پہ، کہیں ادھر سے تیر آ رہی ہے محسوس طور پہ، کہیں ادھر سے تہمتیں لگ رہی ہیں، کہیں ادھر سے دھمکیاں آ رہی ہیں، کہیں ادھر سے لاٹھیاں چل رہی ہیں، کہیں ادھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ اس پاداش میں اور اس بدلے میں کہ آپ نے سنت اور توحید کی راہ کو اختیار کیا ہے اور اس کی دعوت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا ہے، یہ سب کام اسی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو آپ کو ایک بہت ہی اہم چیز کی ضرورت ہے اس میدان میں، جو ہر داعی کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ اپنی دعوت کا کام صحیح ڈھنگ سے اور انتہائی مضبوطی کے ساتھ چلانا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے جی، اور صبر کا نتیجہ ہی استقامت ہے۔ صبر نہیں تو استقامت نہیں، استقامت نہیں تو صبر نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے مومنو صبر کرو، وصابروا، اس لیے کہ اپنے کچھ بھائیوں، دیکھیں سب کے ایمان برابر نہیں ہوتے، کسی کا ایمان پہاڑ جیسا مضبوط ہوتا ہے اور کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تو کمزور ایمان والا کیا ہے؟ وہ تزلزل کا شکار ہو جائے گا، اس کے اندر حرکت آ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا وصابروا، خود بھی صبر کرو اور لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرو، ایک دوسرے کو بھائی صبر کرو۔ دیکھو انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوا، گزشتہ نبیوں کو چیر دیا گیا اسی دعوت کی وجہ سے، آدھا کر دیا گیا زندہ، معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے، لیکن صبر درکار ہے۔ وصابروا ورابطوا، رب، تعلق، اتحاد، اس لیے کہ اگر چند لوگ ہیں اور متحد ہیں تو ان کی ایک الگ قوت ہے، اور وہی چند لوگ اگر مختلف ہیں تو ان کی کوئی قوت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا ورابطوا، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو، اور دنیاوی منافع اور دنیاوی مقاصد تمہارے درمیان اختلاف نہ پیدا کر دیں۔ آپ اگر دیکھیں گے، سروے کریں گے، کہیں بھی کسی بھی جگہ کے کسی بھی تنظیم میں اختلافات ہیں تو وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اخلاص کی کمی ہے یا اخلاص کے معاملے میں جھگڑا ہے، وہ اصل میں اخلاص میں خلل ہونے کی وجہ سے دنیاوی منافع اور دنیاوی مناسب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر کمیٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو بہرحال تو ایک داعی کو دعوت کے میدان میں علم کے ساتھ اور صدق کے ساتھ، اور صدق کی دلیل جو ہے جو کہیں اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ صبر کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اگر علم، صدق، عمل اور صبر ہمارے اندر پایا گیا تو یقیناً ہمیں اس دعوت اللہ کے راستے سے کوئی قوت روک نہیں سکتی، اور یہ دعوت اللہ کا یہ راستہ ان جگہوں پر اپنی جگہ بنا لے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں بھی توحید کی کرن اور توحید کی روشنی پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اخلاص کے حساب سے بندے کی دعوت میں برکت دیتا ہے، بندے کے اندر قوت اور ثبات دیتا ہے، اور بندے کے اندر مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں ہمارے سامنے ملحوظ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم نبوت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمارے اندر علمی اور عملی طور پہ سچائی کو ظاہر اور ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ہماری دعوت کے سامنے اگر کوئی چیلنج آتا ہے تو اس چیلنج کا مقابلہ صبر کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا دم حیات ہمیں اس توحید اور سنت کے دعوت کی راہ پر ثابت و جو ہے مضبوطی کے ساتھ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔